بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقت مومن کے پاس ہے بھی تھوڑا اور ہے بھی قیمتی ترین۔ کتنا تھوڑا ہے؟ ابھی پتہ نہیں چلتا کہ رمضان سے پہلے پہلے کس کا وقت پورا ہو جانا ہے، کس کا رمضان کے اندر پورا ہو جانا ہے، کس نے عید دیکھنی ہے، کس کے کپڑے سلے ہوئے رہ جانے ہیں۔ اللہ ہم سب کے نصیب میں فرمائے، اللہ سب کے نصیب میں یہ پورا رمضان فرمائے۔ مومن کو اگر رمضان کے پورے 30 دن مل جائیں تو وہ کتنے قیمتی ہو سکتے ہیں۔ جو مومن بندہ ابھی سے نیت کر لے کہ میں نے قرآن پڑھنا ہے، میں ٹائم ضائع نہیں کروں گا، میچ دیکھنے پر نہیں۔ بدقسمت ہماری قوم کتنی بدقسمت ہے کہ کرکٹ کا جنون ہے ملک میں، اور کرکٹ بھی رمضان میں ہی ہوگی۔ بھائی تو رمضان تو کوئی مہینہ پہلے رکھ لو یا رمضان تو بعد رکھ لو، کم از کم مسلمان قوم کو روزے تو رکھ لین دیو۔ نہیں، روزے کے دوران ہی کرکٹ چلے گی ماشاءاللہ، نہ ٹیم رکھے گی نہ دیکھنے والوں کو توفیق ملے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو ٹائم ضائع نہیں کرنا کرکٹ میں، تاش میں۔ اب کرکٹ جب شروع ہو گئے میچ تو گلی محلوں میں بچے بھی رات کو لائٹیں لگا کے کھیل رہے ہیں، جنون ہے۔ تراویاں پڑھیں یا نہ پڑھیں، کرکٹ ساری رات فجر تک کھیلیں گے، فجر کو روٹی چھوٹی دبال کے کھا کے سو جان گے، اور پھر کہیں دینے جی کام تے جانو دل نہیں کردا۔ وہ ساری رات تو جاگتا رہا تو کام پر جائے گا کب؟ تو پھر کہتے ہیں جی برکت نہیں آتی۔ برکت کب آئے گی؟ جب زور کے ٹائم جا کر دکانیں کھولو گے۔ برکت کا ٹائم صبح کا تھا جو تم نے سو کے گزار لیا، تو پھر برکت کہاں سے آئے گی؟ تو اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو سمجھ عطا فرمائے۔ تو رمضان کی پہلے تیاری کر لیں، جس طرح تاجر حضرات تیاری کر رہے ہیں۔ تاجر حضرات دو قسم کے ہیں، ایک وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ رمضان آ رہا ہے تو ہم نے اپنے منافع میں سے 50% تمام مسلمانوں کو ڈسکاؤنٹ دینی ہے۔ وہ نئی قیمتیں لگا رہے ہیں کہ رمضان آ رہا ہے، ہر غریب ہر امیر ہم سے چیزیں خریدے اور رمضان المبارک کی سحری افطاری میں ہمارا بھی حصہ پڑ جائے گا۔ ایسے نیک تاجر بھی ہیں، اللہ ان کی تعداد میں اضافہ فرمائے۔ اور ایسے بھی ہیں جو پرانی قیمتیں اتار کے نئی قیمتیں لگا رہے ہیں کہ رمضان آ رہا ہے، سیزن لگ گیا نا تو سال دی روٹی کٹھی ہو جانی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے تاجروں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ ابھی سے پھل پہنچ سے باہر ہو گیا کہ نہیں؟ ابھی رمضان آنے میں کوئی ہفتہ 10 دن باقی ہیں، لیکن پھل پہنچ سے باہر ہونا شروع ہو بھی گیا کہ رمضان میں قوم نے پھل کھانا ہے، اس کو مہنگا کر دو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی ترغیب دینے والا بنا دے، نیکی میں آگے بڑھنے والا بنا دے، اور اپنے وقت کو بچانے والا بن جائے۔ وقت بچائیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ قرآن پڑھ سکیں گے، آپ نفل پڑھ سکیں گے، آپ دعائیں کر سکیں گے، آپ روزہ رکھ سکیں گے، اپنے رب کو راضی کرنے والے کوئی نہ کوئی تو عمل کر ہی سکیں گے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر پروگرام پہلے سے ہی ہو کہ عید پر بھی ٹورنامنٹ ایک رکھا ہوا ہے وہ بھی کھیلنا ہے، اور رمضان میں بھی فلڈ لائٹ ہوگا، اور فائنل عید والے دن ہوگا، واہ کیا بات، پلاننگ تو ہوئی نا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور وقت بچانے والے ہم بن جائیں۔ مومن کی زندگی بہت قیمتی ہے۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم مومن کی زندگی کی قیمت بتاتے ہیں کہ ایک مومن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ کتنا قیمتی ہے۔ مہاجرین مدینہ منورہ آئے، نہ ان کے پاس کھانے کو کچھ ہے، نہ مناسب لباس ہے، نہ رہنے کے لیے رہائش ہے، نہ کوئی ابھی کاروبار ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنا دیا کہ اس کو اپنے گھر لے جاؤ، اپنے گھر میں رکھو، کھانے پینے کا انتظام کرو، جب تک یہ اپنے قدموں پر کھڑا نہیں ہو جاتا یہ تمہارا بھائی ہے، تم اس کے ذمہ دار ہو۔ تو اللہ کے نبی کے بنائے ہوئے بھائیوں میں سے ایک جوڑا ایسا بھی تھا کہ ان میں سے ایک نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصے لینے والا، اور دوسرا صرف فرائض کی پابندی کرتا ہے لیکن کوئی نوافل میں اتنا چست اور چلاک نہیں ہے۔ تو نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والا اللہ کی راہ میں شہادت پاتا ہے۔ شہید کا درجہ کیا ہے کہ ابھی خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ اس کے گناہ سارے پہلے ہی معاف کر دیتا ہے۔ شہید کا قطرہ خون کا بعد میں گرتا ہے، اللہ جنت میں محل اس کو پہلے دکھا دیتا ہے کہ یہ تیرا محل تیار ہے۔ بہت بڑا درجہ ہے۔ اللہ نے 100 درجے مجاہدین کے لیے بنائے ہیں، تو شہید کا درجہ تو اور بھی اونچا ہے۔
جنت میں 100 درجے صرف مجاہدین کے لیے، اور شہید کا درجہ بہت بلند ہے۔ اور دوسرا بھائی تبھی موت، گھر میں فوت ہوا صرف 8 دن، ایک روایت میں 1 سال بعد، اور ایک روایت میں ہے کہ صرف 8 دن بعد فوت ہوا۔ جنازہ پڑھ کے دفن کر کے جب واپس آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اپنے بھائی کے لیے کوئی دعا بھی کی ہے؟ کہنے لگے جی اللہ کے رسول ہم نے دعا کی ہے کہ اللہم اغفر لأخینا والحقہ بصاحبہ، کہ اللہ ہمارے اس بھائی کو معاف کر دے اور اس کو اس کے بھائی جو پہلے شہید ہو کے درجے بلند پا چکا ہے اس کے درجے میں اکٹھا کر دے۔ ان کا پیار بڑا تھا، ان کا آپس میں پیار بہت تھا، محبت بڑی تھی۔ اب یہ چونکہ گھر میں فوت ہوا ہے اس کا درجہ کم رہ گیا ہے، اور شہید تو بہت اونچا درجہ پا گیا ہے، تو اللہ ان دونوں کو اکٹھا فرما دے۔ دعا تو بڑی خوبصورت ہے خوبصورت کہ نہیں؟ خوبصورت ہے۔ تو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم جن کے پاس وحی آتی ہے آسمان سے، انہوں نے تصحیح فرمائی کہ میرے صحابہ غلطی درست کر لو۔ این عملہ بعد عملہ، اس نے جو 8 دن شہید کے بعد عمل کیے ان کا ثواب کدھر ہے؟ این صلاتہ بعد صلاتہ، اس نے جو نمازیں پڑھی ان کا ثواب کدھر ہے؟ این صیامہ بعد صیامہ، شہید کے بعد جو 8 دن اس نے روزے رکھے ان کا ثواب کدھر ہے؟ تم کہتے ہو کہ یہ نیچے رہ گیا ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس وحی کا علم ہے، جس کے پاس اللہ کی طرف سے پیغام آتے ہیں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں ان بینہما کما بین السماء والارض، یہ جس کو تم کہہ رہے ہو نیچے رہ گیا ہے 8 دن کی زائد زندگی ملنے کی وجہ سے یہ شہید سے اتنا اونچا چلا گیا ہے جتنا زمین سے آسمان کا فاصلہ ہے۔ تو جس خوش نصیب کو پورے 30 روزے مل جائیں، نمازیں پڑھنے کی توفیق مل جائے، تہجد پڑھنے کی توفیق مل جائے، ذکر اذکار کرنے کی توفیق مل جائے، قرآن پڑھنے کی توفیق مل جائے، اللہ گناہوں کی معافی دے دے، اس کے درجات کتنے بلند ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے خوش نصیبوں میں شامل فرمائے۔